بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کل تک ہم نے پڑھا تھا اصطلاحات نظم، جس کے سلسلے میں ہم نے یہ سوال نمبر 1 اور 2 جو کہ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف وغیرہ، ان کو اصطلاحات نظم کہتے ہیں، جو کل ہم کر چکے تھے۔ آج اسی سلسلے میں سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تو یہ 5 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے متضاد لکھیں گے۔ پھر یہاں پر سوال نمبر 6 گرامر کا ایک سوال ہے کہ کسی چیز کوئی، یہ کتاب والے ایک آپ کو تعریف سمجھا رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ آپ سے اس کی 3 مثالیں بھی مانگی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں، اس جیسا قرار دیتے ہیں، چاہے وہ خامی ہو یا خوبی ہو، اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو۔ تو جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو آپ اسے برف کی مانند قرار دیتے ہیں، تو ایسے عمل کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یا پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے، یعنی پھولوں کے اوپر جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، جو اوس کے قطرے ہوتے ہیں، تو وہ جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس طرح چمکتے ہیں جیسے موتی چمکتے ہیں۔ تو پھر آپ سے 3 مثالیں بھی مانگی گئی ہے۔ تو اب اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر یہ سوال نمبر نیکسٹ جو ہے، تو اس میں اصناف نظم کے بارے میں بات ہوئی ہے، جو ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں گی بھی اور پڑھیں گی بھی۔ تو یہ ترتیب ہوا، سوال نمبر 3، 4 اور پھر 5 ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 3 یہ ہے، آپ کے پاس الفاظ متضاد ہیں۔ الفاظ متضاد، الفاظ آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے متضاد آپ نے لکھنے ہیں۔ متضاد ضد سے نکلا ہے، یعنی الٹ، جسے آپ انگریزی میں اپوزٹ کہتے ہیں۔ تو نافرمان کا اپوزٹ آتا ہے فرما بردار، نامحرم کا اپوزٹ آتا ہے محرم، گدھا یہ فقیر کو کہتے ہیں، اس کا اپوزٹ، اس کا متضاد آتا ہے شاہ۔ شکر ہے تو شکر کا اپوزٹ لفظ آتا ہے ناشکری، اور اقرار ہے تو اقرار کا متضاد لفظ آتا ہے انکار۔ آپ نے بالکل اسی طرح بلیک مارکر سے ہیڈنگز لکھنی ہے اور اس کے بعد یہ الفاظ کٹ نب سے لکھنا ہے۔ پھر سوال نمبر 4 آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشبیہ کی تعریف۔ تو تشبیہ کی آپ تعریف لکھیں گے، تعریف میں وہی لکھیں گے جو کتاب میں موجود ہے۔ کسی ایک چیز کو بالکل اسی طرح بلیک مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد تعریف لکھنی ہے 1 فنگر گیپ چھوڑ کر۔ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے تو ابھی یہ دو مثالیں کتاب والوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے، تو بالکل اسی طرح آپ لکھیں، جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ اچھا جی، اگلا سوال جو کتاب میں بھی موجود ہے، لیکن کتاب میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا ہے تاکہ یہ آپ کے ذہن کی تختی پر نقش ہو جائے۔ تو آپ نے اس انداز میں لکھنا ہے، سب سے پہلے اوپر بلیک مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اصناف نظم۔ وہاں پر انہوں نے نام ذکر نہیں کیا، صرف تعریف ہی لکھی ہے، تو باقاعدہ آپ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے، نام لکھیں گے اصناف نظم۔ پھر اصناف نظم چونکہ انہوں نے صرف تعریف دی ہے، لیکن ہم باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھیں گے جس طرح ہم عام روٹین میں لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے
ہیڈنگ دیں گے حمد، پھر بالکل اسی انداز میں بلیک سے آپ نے حمد لکھا، ڈبل ڈاٹ، پھر نیچے 1 فنگر گیپ چھوڑ کر آگے لکھیں کہ وہ نظم، جو نظم اللہ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ بالکل آسان، آپ 7 اور 6 میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں۔ نعت، اور یہ آپ کے 9 10 کے لیول پر یہ ہمیشہ MCQs میں آتا رہتا ہے۔ نعت، پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، 1 فنگر گیپ چھوڑ کر کٹنپ سے لکھنا ہے، جو نظم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ اچھا جی، یہ دو چیزیں یہ آپ 6 7 میں پڑھ کر آئے ہیں، لیکن جو آگے ہم پڑھیں گے تو یہ آپ نہیں پڑھے ہیں آپ نے۔ اچھا جی، اگلا ہے منقبت۔ منقبت وہ نظم جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں۔ بعض نظمیں شعراء حضرات لکھتے ہیں جس میں کسی بزرگان دین، کسی ایک بزرگ یا بہت سارے بزرگان دین، صحابہ کرام یا کسی ایک صحابی، ائمہ حضرات میں سے کسی امام صاحب یا کوئی بھی بزرگ جو گزرا ہو، جس طرح معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں اگر کوئی نظم لکھے، ان کے محاسن، ان کی تعریف کرے تو ایسی نظم کو منقبت کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے مناجات۔ مناجات کی لفظی معنی بھی ہے دعا، مناجات کی لفظی معنی ہے دعا، تو لہٰذا ابھی آپ سمجھ جائیں گے جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں بندہ دعا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر ایک دعا کرتا ہے، تو ایسی نظم مناجات کہلائے گی۔ جس طرح آپ کی وہ مشہور نظم ہے جو کبھی کبھار ہم اسمبلی میں بھی آپ ترانے کی طرح پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، تو یہ بھی ایک مناجات کی شکل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے قصیدہ۔ قصیدہ، لفظ قصیدہ کی لفظی معنی ہے تعریف۔ قصیدہ کی لفظی معنی ہے تعریف۔ جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں اس طرح ہوتے تھے کہ شعراء حضرات یہ کسی دولت مند یا بادشاہ یا امیر کبیر کے دربار میں ان کے ہاں جاتا تھا، ان کے بارے میں نظم لکھتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی جھوٹی شان بیان کرتے تھے، تو پھر وہ بادشاہ یا وزیر وہ خوش ہوتا تھا اور اسے انعام و اکرام کے طور پر کچھ نہ کچھ عطا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے، ورنہ قصیدہ ہر اس نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ کسی کی تعریف کریں، چاہے وہ کوئی امیر کبیر ہو، یا بعض شاعر ہوتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی کا قصیدہ لکھتے ہیں، یا کوئی شاعر ہوتا ہے اپنے کسی استاد کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں ایسی نظم لکھی جس میں اس کی تعریف کی گئی ہو، تو یہ ساری نظمیں قصیدہ کہلائے گی۔ مرثیہ، مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ وفات پا چکا ہے یا آپ کے سامنے وفات پا گیا، پھر آپ نے قلم اٹھا کر اس کے محاسن کا ذکر کیا، اس کی زندگی کے کسی پہلو کا ذکر کیا، اس کی تعریف بیان کی، تو ایسے مرنے والے شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے جس نظم میں، اس نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ آج کل یہ مرثیہ جو ہے یہ صرف اور صرف شہدائے کربلا تک محدود ہے، صرف اور صرف شہدائے کربلا تک محدود ہے۔ آپ جو بھی مرثیہ اٹھا کر دیکھتے ہیں یا جو مشہور شعراء گزرے ہیں تو انہوں نے جو مراثی لکھے ہیں تو وہ مراثی سارے کے سارے تقریباً شہدائے کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو جان باز تھے
جنہوں نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا، تو تقریباً ساری کی ساری مراثی ان کے بارے میں ہیں۔ اور یہ آخری جو ہے مثنوی، مثنوی کے لفظی معنی ہے دو، یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں صرف دو مصر جو ہوتے ہیں، بس یعنی ایک شعر، وہ آپس میں ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفی کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہوتی ہے، اسے مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی وہ ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں جو شاعر ہوتا ہے وہ کوئی جنگی حالت بیان کرتا ہے، کوئی قصہ بیان کرتا ہے، کوئی حکایت بیان کرتا ہے، یا کوئی فلسفی کی لمبی چوڑی بات وہ آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہے، تو ایسی نظم کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کی دنیا میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بوستان اور گلستان میں بہت ساری مثنویاں ہیں جو مشہور ہے، اور جس میں انہوں نے زبردست حکایات قلم بند کی ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے آپ کا حمد کا مشق جو یہاں تک ختم ہو گیا، اور آج آپ کا ہوم ورک یہی ہوگا کہ آپ نے یہ سارا مشق یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ پھر چونکہ کتاب والوں نے باقاعدہ آپ سے 3 مثالیں مانگی ہے، تو پھر آپ امثال کی ہیڈنگ دے دیں اور پھر نیچے ترتیب کے ساتھ لکھیں۔ مثال نمبر 1، بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے۔ مثال نمبر 2، احمد شیر کی مانند بہادر ہے۔ اور نمبر 3، عظمیٰ بلی کی سی تیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری مثالیں لکھ سکتے ہیں، بزدلی کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، سفیدی کے لحاظ سے، کسی بھی تاریکی کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ اس خود سے بھی بے شمار مثالیں لکھ سکتے ہیں۔